حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شرعی فرائض کے بعد حلال روزی کمانا سب سے بڑا فریضہ ہے۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان احمد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں انفارمیٹو ورلڈ۔ اور دوستو، آج کا ہمارا موضوع ہے کسب حلال۔ دوستو، اس حدیث مبارکہ میں کسب حلال کی اہمیت بیان کی گئی ہے۔ کسب حلال سے مراد جائز طریقے سے روزی کا حصول ہے، کیونکہ اسلام میں سب سے بڑا فرض نماز ہے اور اس کے بعد سب سے بڑا فریضہ رزق حلال قرار دیا گیا ہے۔ کسب حلال کی اہمیت درج ذیل ہے۔ نمبر 1، حکم خداوندی۔ نمبر 2، حرام کھانے کی ممانعت۔ نمبر 3، حرام کھانے والے کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ نمبر 4، حرام خور جنت میں نہیں جائے گا۔ نمبر 5، فرضیت کسب حلال۔ نمبر 6، حرام کھانے والی کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ اور نمبر 7، حلال کھانا سب سے بڑا اہم فرض ہے۔ ناظرین، حکم خداوندی ہے۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 168۔ اے لوگو، زمین کی صرف حلال اور پاک چیزیں کھاؤ۔ حرام کھانا انسان کو خدا کی نظر میں مجرم ٹھہراتا ہے، لہذا حلال کھانا اور کسب حرام سے بچنا فرض ہے۔ حرام کھانے کی ممانعت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اور آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق طور پر نہ کھاؤ۔ آج ہم حرام میں بحیثیت قوم بری طرح مبتلا ہو چکے ہیں۔ معزز دوستو، حرام کھانے والے کی عبادت قبول نہیں ہوتی، اس کے بارے میں احادیث مبارکہ ہے، اور جو شخص حرام کا ایک لقمہ بھی اپنے اندر ڈالتا ہے، اس کی 40 دن تک عبادت قابل قبول نہیں ہوتی۔ دوستو، اس حدیث کی روشنی میں سوچنا چاہیے کہ اس وقت ہماری عبادت کا کیا حال ہے۔ حرام کی وجہ سے ہماری عبادتیں خراب ہو رہی ہیں۔ حرام کھانے والا جنت میں نہیں جائے گا، چنانچہ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور جو جسم رشوت یا کسی اور حرام طریقے سے پلا ہو وہ جنت میں نہیں جائے گا، اس کے لیے تو آگ ہی بہتر ہے۔ اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ حرام خوری دوزخ کا باعث ہے۔ دوستو، لیکن اس وقت اس معاملے میں مسلمانوں کا رویہ کیا ہے، یہ روز روشن کی طرح سب پر واضح ہے، اور حرام مسلمانوں کو جنت سے دور کر دیتا ہے۔ ناظرین، فرضیت کسب حلال۔ کسب حلال اسلامی فرائض میں سے ایک اہم فریضہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پس جب نماز جمعہ ادا ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ تعالیٰ کا رزق تلاش کرو۔ دوستو، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس کے بارے میں ہے کہ کسب حلال خدا کے مقرر کردہ فرائض میں سے ایک اہم فرض ہے۔ دوستو، اس سے کسی صورت صرف نظر نہیں کیا جا سکتا آج ہم کس حد تک اس فرض کو ادا کر رہے ہیں۔ اس معاملے میں ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے۔ دوستو، تیسرے نمبر پہ عرض کر چکا ہوں کہ حرام کھانے والے کی عبادت قبول نہیں ہوتی، اور اب چھٹے نمبر پر حرام کھانے والے کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی۔ دوستو، جب حرام کھانے والے کی عبادت قبول نہیں ہوگی تو یہ کیسے ممکن ہے کہ حرام کھانے والے کی دعا قبول ہو؟ ناظرین، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ ایک شخص کسب معاش کی غرض سے طویل سفر کر کے آتا ہے، اس کے بال پراگندہ اور گرد آلود ہوتے ہیں، وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے اور کہتا ہے کہ اے پروردگار، اور رک کر پھر کہتا ہے کہ اے پروردگار، یعنی خدا سے دعا مانگتا ہے، مگر اس کا کھانا بھی حرام کا ہوتا ہے اور اس کا مشروب بھی حرام کا ہوتا ہے۔ دوستو، اس کا لباس بھی حرام کا ہوتا ہے اور اس کی پرورش بھی حرام مال سے کی ہوتی ہے۔ ناظرین، ان وجوہات کی بنیاد پر اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ اس لیے حرام کھانے سے بچنا چاہیے۔ دوستو، حلال کھانا سب سے بہتر ہے۔ سب سے بہتر کمائی انسان کے ہاتھوں کی کمائی ہے، یعنی انسان جو خود کما کر کھاتا ہے۔ دوستو، اس پر ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، سب سے بہتر کھانا وہ ہے جو اس کے ہاتھوں کی کمائی ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام بھی اپنے ہاتھ سے کام کر کے کھایا کرتے تھے۔ دوستو، آج حرام کھانا ہمارا شعار بن گیا ہے
اور اس پر مزید ستم یہ ہے کہ اس کو جدید دور کا تقاضا بیان کیا جاتا ہے۔ اور ناظرین، تاجر حضرات اپنی بددیانتی کو تجارتی تکنیک کے پردے میں چھپاتے ہوئے یہ کہتے ہیں، جبکہ قرآن مجید سے واضح ہوتا ہے کہ قوم شعیب کی تباہی کا سبب یہ کسب حرام اور تجارتی بددیانتی ہی تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسب حرام یا تجارتی بددیانتی کوئی نئی چیز نہیں، بلکہ دور قدیم سے ہی انسان اس پر عمل پیرا رہا ہے، اور اس کی وجہ سے قومیں عذاب الہی کا شکار بھی ہوئی ہیں۔ دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا یہ میرا موضوع اچھا لگا ہوگا۔ دوستوں، موضوع اچھا لگنے کی صورت میں اسے ضرور دوستوں تک شیئر کریں تاکہ یہ پیغام ہر مسلمان تک پہنچ سکے۔ اللہ نگہبان۔